آج کی پہلی بہت چیلنجنگ ہونے والی ہے جو آپ کے دماغ کو گھما دے گی، لیکن جواب دیکھنے سے پہلے آپ اپنا آنسر کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اور ہاں، چیٹنگ تو بالکل بھی نہیں کرنی۔ تو چلیے پہلی شروع کرتے ہیں۔ بتائیے وہ کیا ہے جو جب نیا ہو تو کالا ہوتا ہے، جب استعمال ہو تو سرخ ہو جاتا ہے اور جب ختم ہو جائے تو سفید ہو جاتا ہے؟ آنسر ہے کوئلہ۔ کیا یہ جواب آپ کے ذہن میں بھی آیا تھا؟ سوچیں اور ایسے 3 الفاظ بتائیں جن کو اگر الٹا بھی پڑھا جائے تو پھر بھی وہی الفاظ بنتے ہیں۔ بلب، ساس اور تبت، ان کو اگر الٹا بھی پڑھیں تو پھر بھی یہی الفاظ بنتے ہیں۔ تصویر کو دیکھ کر بتائیں یہ کیا محاورہ بنتا ہے؟ تصویر میں ایک طرف ہاتھی ہے، پھر کھانا پڑا ہوا ہے اور اس کے بعد ایک آدمی کچھ دیکھ رہا ہے، تو یہ محاورہ ہے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ دونوں تصاویر میں 4 فرق ہیں، جلدی سے تلاش کر کے دکھائیں۔ پہلا فرق کتے کے کان میں ہے۔ ایک تصویر میں کان نیچے کی طرف لٹکا ہوا ہے، جبکہ دوسری تصویر میں اوپر کی طرف ہے۔ دوسرا فرق پھول میں ہے۔ ایک طرف والے پھول میں سبز رنگ کا نشان ہے جبکہ دوسرے میں گلابی۔ ایک کتے میں یہاں پر سفید لکیر ہے اور دوسرے میں نہیں۔ چوتھا فرق کتے کی گردن کے پاس ہے۔ ایک میں یہ نشان بڑا ہے اور دوسرے میں چھوٹا۔ ایسا کون سا جاندار ہے جو اپنے دماغ کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے؟ سٹار فش۔ یہ سمندری مخلوق بغیر دماغ کے اپنی زندگی گزار لیتی ہے، اور ایک ہم ہیں کہ دماغ ہوتے ہوئے بھی الجھے رہتے ہیں۔ ایک ایسی چیز بتائیں جو آپ کی جیب میں ہوتی ہے لیکن آپ اسے کبھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ موبائل کے سگنل۔ اسکول کے پہلے دن عرفان کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ پولیس کو 3 اساتذہ پر شبہ ہے۔ پولیس ان سے پوچھ گچھ کرتی ہے۔ آفیسر نے ان سے پوچھا کہ وہ صبح 8 بجے کیا کر رہے تھے۔ مسٹر امجد نے جواب دیا، میں گاڑی چلا کر اسکول جا رہا تھا اور مجھے ٹریفک کی وجہ سے دیر ہو گئی تھی۔ سر عامر نے کہا، میں کیمسٹری کے سالانہ پرچے چیک کر رہا تھا۔ سر عمر نے کہا، میں اخبار پڑھ رہا تھا۔ پولیس نے اغوا کار کو گرفتار کر لیا۔ سب کے بیانات پر غور کریں اور بتائیں ان میں سے اغوا کار کون ہے اور پولیس کو کیسے پتہ چلا؟ سر عامر اغوا کار ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ سالانہ پرچے چیک کر رہے تھے، حالانکہ وہ اسکول کا پہلا دن تھا اور پہلے دن امتحان کے پرچے چیک نہیں ہوتے۔ ایسا کون سا جاندار ہے جس کی آنکھیں تو ہیں مگر پلکیں نہیں؟ اس کا سر اور دم تو ہے مگر ہاتھ اور پاؤں نہیں۔ وہ ہاتھ اور پاؤں کے بغیر دوڑ سکتا ہے اور چیزوں کو پکڑ بھی سکتا ہے۔ جلدی سے کمنٹ میں اس جاندار کا نام بتائیے۔ آنسر ہے سانپ۔ سانپ کے پاؤں نہیں ہوتے، یہ تو سب کو پتہ ہی ہوگا، لیکن سانپ کی پلکیں بھی نہیں ہوتی۔ کیا آپ کو یہ بھی پتا تھا یا نہیں؟ ایک ہے چھوٹا سا جہاز، ہے وہ ڈرائیور اپنا آپ، ڈالے وہ خود ہی پیٹرول، کرے ٹینکی وہ مفت میں فل۔ اس آٹومیٹک جہاز کا نام بتائیے۔ اگر آپ کے خیال میں یہ ٹسلا کا کوئی آٹومیٹک جہاز ہے تو آپ غلط ہیں، اس کا آنسر ہے مچھر۔ چلیے بتائیے گھر کی سب سے گندی چیز کون سی ہوتی ہے؟ موبائل فون اور دروازے کے ہینڈل۔
حفیظ لائبریری میں دیر تک ٹھہرا رہا۔ جب وہ گھر جانے لگا تو اسے کسی کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ آواز لاکر روم سے آ رہی تھی۔ حفیظ لاکر روم میں جاتا ہے اور دروازے کو کھولتا ہے۔ کمرے میں اس کا ایک دوست موجود تھا جس کا نام علی تھا۔ حفیظ نے اس سے پوچھا، تمہیں یہاں کس نے بند کیا؟ علی نے کہا، مجھے نہیں پتا، میں کینٹین میں چائے پینے کے لیے گیا مگر وہ آج بند تھی۔ میں گھر جانے ہی لگا تھا کہ کسی نے میرے سر پر کپڑے کا تھیلا ڈال دیا اور مجھے یہاں بند کر دیا۔ حفیظ نے کہا، میں پتہ لگا لوں گا کہ تمہیں کس نے بند کیا ہے۔ اگلی صبح حفیظ اپنے تمام کلاس فیلوز سے پوچھ گچھ کرتا ہے۔ جمیل نے کہا، میں کلاس روم میں اپنا ہوم ورک کر رہا تھا۔ ماریا نے کہا، میں جمیل کے ساتھ تھی مگر میں پہلے گھر گئی تھی۔ عرفان بولا، میں کل بیمار تھا اس لیے میں اسکول نہیں آیا تھا۔ عالیہ نے کہا، میں کینٹین میں کھانا کھانے کے بعد کھیلنے چلی گئی تھی۔ آپ ان سب کے بیانات پر غور کریں اور بتائیں علی کو کس نے لاکر روم میں بند کیا تھا۔ عالیہ نے علی کو لاکر روم میں بند کیا تھا کیونکہ اس نے کہا کہ وہ کینٹین میں کھانا کھانے گئی تھی، حالانکہ کینٹین تو اس دن بند تھی۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے جس کے آخری لفظ کو شروع میں لے آئیں تو ایک پینے والی چیز بنتی ہے۔ اس حصے کا نام بتائیے۔ اس حصے کا نام ہے سر۔ اس کا آخری لفظ را ہے۔ اس کو شروع میں لکھنے سے رس بنتا ہے۔ ترکی کا وہ کون سا شہر ہے جو آدھا ایشیا میں اور آدھا یورپ میں شامل ہے؟ استنبول۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں وہ کیا ہے جو باہر سے کڑوا اور اندر سے میٹھا ہوتا ہے، اسے کھایا بھی جاتا ہے اور پیا بھی جاتا ہے؟ اس کا آنسر ہے آم۔ آپ ایک ہوٹل میں جاتے ہیں جس کا مالک ایک پاگل سائنسدان ہے جو ہوٹل میں آنے والے گاہکوں کے ساتھ خطرناک کھیل کھیلتا ہے۔ وہ آپ کو ایک ایسے کمرے میں بند کر دیتا ہے جہاں کچھ ہی لمحوں میں زہریلی گیس چھوڑ دی جائے گی۔ اگر آپ نے جلدی کوئی حل نہ نکالا تو آپ کے پاس زندہ بچنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ کمرے کا ایک دروازہ ہے جسے کھول کر آپ باہر نکل سکتے ہیں، مگر دروازہ لاک ہے اور اس کی چابی کمرے میں موجود ٹینکوں کی تہہ میں ہے۔ چابی نکالنے کے لیے آپ کو کسی ایک ٹینک میں ہاتھ ڈالنا ہوگا۔ پہلا ٹینک ایک ایسے کیمیکل سے بھرا ہوا ہے جو اگر جسم سے چھو جائے تو گوشت پگھل جاتا ہے۔ دوسرے ٹینک میں سٹرک ایسڈ ہے جس میں سے ہلکی ہلکی بھاپ نکل رہی ہے اور اس میں کچھ ذرات تیر رہے ہیں۔ تیسرے ٹینک میں ایک پر اسرار سیاہ لکوڈ بھرا ہوا ہے۔ کمرے میں گیس بھر جانے سے پہلے بتائیے آپ کس ٹینک میں ہاتھ ڈال کر چابی نکالیں گے؟ اگر آپ نے دوسرا ٹینک چنا ہے تو آپ صحیح تھے کیونکہ اس میں سٹرک ایسڈ تھا جو کھٹے پھلوں میں پایا جاتا ہے، جبکہ باقی ٹینکوں میں انتہائی خطرناک کیمیکل تھے جو آپ کو کچھ سیکنڈ میں جلا دیتے۔ کیا آپ نے صحیح انتخاب کیا تھا؟ کمنٹ میں بتائیے۔ سویٹ ڈش ہے ایک ایسی جس کے نام کے آخر میں حرف الف لگانے سے بن جائے ایک ترکاری۔ سوچئے اور اس ڈش کا نام بتائیے۔ اس ڈش کا نام ہے کھیر۔ اس کے آخر میں الف لگانے سے کھیرا بن جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ کون سا جاندار پایا جاتا ہے؟ کیڑے مکوڑے، خاص طور پر چیونٹیاں۔ سائنسدانوں کے مطابق چیونٹیوں کی تعداد زمین پر انسانوں سے تقریباً 20 گنا زیادہ ہے۔ براعظم ایشیا اور افریقہ سب سے بڑے براعظم ہیں۔ ایشیا افریقہ سے بھی بڑا ہے۔ بتائیے جب ایشیا دریافت نہیں ہوا تھا تو اس وقت کون سا براعظم سب سے بڑا تھا؟ اس وقت بھی ایشیا ہی سب سے بڑا براعظم تھا۔
صرف لوگوں کو اس کا پتہ نہیں تھا۔ دن بھر کھائے پیا اسے، گر جائے اگر انسان کھائے، اکثر آتا ہے کمزوری میں، اثر دکھاتا ہے جب بھی آتا ہے۔ ذرا بتائیں تو یہ کیا ہو سکتا ہے؟ ٹپ دیتا چلوں، یہ چیز کسی کو پسند نہیں۔ آنسر ہے چکر۔ کہیں یہ پہلی آپ کو چکرا تو نہیں گئی؟ سب سے تیز رفتار میں دوڑنے والا جانور کون سا ہے؟ چیتا۔ یہ 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے، لیکن چند سیکنڈز کے لیے ہی اتنی سپیڈ برقرار رکھ سکتا ہے۔ کون سا ایسا پرندہ ہے جو پانی کے اندر تیر بھی سکتا ہے؟ پینگوئن۔ یہ اڑ نہیں سکتا، لیکن پانی میں اس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔